زاہد خان افریدی آئی ایم فرام فاٹا. سر فاٹا کے بارے میں آپ سے تو 3 کویشچنز ہیں میرے. سر ایک کویشچن یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے فاٹا کے اوپر ایک طرف سے ڈرون اٹیک، دوسری طرف سے طالبان، تیسری طرف سے فوجی آپریشن سر، تو اس میں ہر کوئی اگر ڈرون اٹیکس ہو تو اس میں بھی معصوم قبائل مر رہے، اگر فوجی آپریشن ہو تو اس میں بھی معصوم قبائل ہی مر رہے، اگر طالبان ہو تو اس سے بھی یہ معصوم قبائل ہی مر رہے. تو سر یہ اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ سر آپ فاٹا کے لوگوں سے پاکستانی ہونے کا حق چھین رہے، یا میں آپ سے سر ایک اور کویشچن کرنا چاہتا ہوں. سر مجھے پتا ہے سر آپ کو جو ہے پاکستانی سے بہت محبت ہے، لیکن آپ سے میرا ایک کویشچن یہ ہے کہ آپ فاٹا کے لوگوں کو، قبائلیوں کو بھی پاکستانی سمجھتے ہیں یا نہیں؟ کیا کسی اور ملک سے اس کا تعلق بنا رہے ہیں؟ سر آپ فاٹا کے لوگ مر رہے ہیں، آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرون سے مرتے ہیں، کبھی آپریشن سے مرتے ہیں. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ فاٹا کے لوگ بھی ہمیں اتنے ہی عزیز ہیں جتنے پنجاب کے ہیں، جتنے لاہور کے ہیں. جو اس بارے میں صرف ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج بدقسمتی سے جن چیلنجز کا ہم شکار ہیں، جن مشکلات میں ہماری قوم، ہمارا ملک گھرا ہوا ہے، اس میں یہ ہماری اون میکنگ نہیں ہے. اس میں بین الاقوامی ہماری برادری کا، انٹرنیشنل کمیونٹی کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا رول ہے. اور میں پچھلے ویک ہی اپنی جو میری سپیچز تھیں عراق وار سے پہلے اور افغانستان وار سے پہلے، تو میں ان سپیچز کو پڑھ رہا تھا. تو جو باتیں میں نے افغانستان وار سے پہلے کہی تھیں اپنی سپیچ میں، آج وہ ہو بہو صحیح ثابت ہو رہی ہیں. میں نے اس وقت یہی کہا تھا کہ بھئی اگر آپ پہاڑوں پہ ڈیزی کٹر برسائیں گے، جو ہیں بنکر بسٹر بم گرائیں گے، تو اس سے دنیا میں سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اس میں دہشت گردی بڑھے گی. تو آج جن مصیبتوں کا ہم شکار ہیں، اس میں امریکہ کی غلط پالیسیاں، اس میں برطانیہ کی غلط پالیسیوں کا بہت اہم تعلق ہے. لیکن چونکہ اب معاملہ ہم پر آ گیا ہے اور انشاءاللہ حکومت اپنی بیسٹ ایبلٹی سے ملک میں امن کرنے کی کوشش کرے گی. ہر طرف سے اگر دیکھا صرف قبائلیوں کو مارا جائے سر، ان لوگوں کو مارا جائے جو دہشت پھیلا رہے، ان لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا. ڈرون اٹیک بھی ہوتا ہے تو معصوم قبائل ہی مرتے. فوجی آپریشن اگر دیکھا جائے پچھلے ہفتے 42 وزیرستانی جو ہے مارے گئے، لیکن میڈیا بھی کوئی نام ہی نہیں ہے ان کا، اور ان کو نام دیا گیا دہشت گرد کے بڑے بڑے کمانڈر کا نام دیا گیا. تو ہم جو ہے قربانی تو ہم دے سکتے، قربانی کے لیے تو ہم تیار ہیں، وہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم قربانی نہیں دیں، لیکن ہمارے ساتھ جو ہے دہشت گرد کا نام جو ہے یہ ہم جو ہے کیسے ہم مان لیں گے؟ کس جگہ سے آپ فاٹا میں کس جگہ سے آپ؟ جی سر، میں خیبر ایجنسی سے ہوں. سر میری بات اگر آپ لوگ دیکھا جائے سر، میں خیبر ایجنسی ہوں. میرا ابو جو ہے اور میرے 2 بھائی جو ہے طالبان دہشت گردوں کے جیل میں پڑے ہوئے. کیوں پڑے ہوئے؟ کیونکہ میں یہاں پر تعلیم حاصل کر رہا ہوں سر. میری وجہ سے وہ وہاں پر کرے، کیونکہ طالبان جو ہے تعلیم کے خلاف ہے اور میرے خلاف ہے. یہاں پر میں آیا ہوں، وہ وہاں پر ظلم بھگت رہے. وہ کہہ رہے بھائی تم پڑھو، ہم درد دے رہے ہیں وہاں پر. ٹھیک ہے سر آپ لوگوں نے آج تک قربانی کی گائے، قربانی کی جانور جو ہے مری ہوئی نہیں دیکھی ہوگی، لیکن مرے انسان کو جو ہے زندہ جو ہے ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے سر. یہ کیوں سر اس طرح ہو رہا ہے ہمارے لوگوں کے اوپر؟ ایک طرف سے اگر دیکھا جائے ہماری فوجی ہمیں مار رہے، اگر کوئی ہمارا پرایا ہمیں مارتا تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی دکھ ہی نہیں ہوتا، لیکن کوئی اپنا مار رہا ہو سر دکھ بہت زیادہ ہوتا ہے. سر میڈیا کے اوپر اگر ہم دیکھا جائے سر، میڈیا کے اوپر 42 مرتے ایک دن جو ہے 18 جولائی کو جو ہے 18 افریدی مارے گئے سر. 18 افریدی مارے گئے. کمران صاحب بیٹھے ہوئے، اس نے جو ہے کبھی اس کے اوپر پروگرام نہیں کیا، لیکن ملالہ کے اوپر خاص طور پہ اس کے پروگرام ہوئے سر. سر کچھ تو خیال کیا جائے سر، کچھ تو خیال کیا. 5 سال میرے ہو گئے کہ میں نے اپنی امی نہیں دیکھی سر. امی میرے لیے ترس رہی ہے، میں امی کے لیے ترس رہا ہوں. میں وہاں نہیں جا سکتا، امی یہاں پر نہیں آ سکتی، ابو یہاں پر نہیں آ سکتے، میں وہاں نہیں جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ میں یہاں پر سٹی میں گورنمنٹ کالج میں جو ہے فخر کے قابل ادارہ ہے، یہاں پر تعلیم حاصل کر رہا ہوں. یہ ہے میری گناہ سر. تعلیم حاصل کرنا اگر کسی کو گناہ ہے تو میں گناہ کر رہا ہوں. تو یہ کیسے گناہ ہے سر؟ آپ لوگ جانیں، اس کے اوپر غور کریں سر. آپ لوگ، ہم تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا 18 قبائلیوں کو مارا گیا. 18 قبائلیوں کو جو ہے فوجی ہی نہیں مارا، فوجی نے، ہمارے پاکستان کی فوجی نے مارا میرے آنکھوں کے سامنے سر. میں نے دیکھی ہوئی ہے سر ان کو، میں دے سکتا ہوں سر. ملالہ پہ کیا کیا میں نے؟
सर मलाला के ऊपर आप लोग बड़े बड़े प्रोग्राम किए, मलाला को जो आप लोगों ने फेमस किया है वो सिर्फ मीडिया ही ने फेमस किया हुआ है सर। तो आप कह रहे हैं मलाला को मीडिया ने हीरो बनाया? बिल्कुल बनाया है सर, हर किसी को पता है, इस ईवान में बैठे हुए हर किसी को पता होगा सर। तो आपका अपना मौक़िफ़ क्या है मलाला यूसुफ़ज़ई के एक्सीडेंट के ऊपर? उसने कुर्बानी दी है, हम मानते हैं उसने कुर्बानी दी है, लेकिन जो कुर्बानी हमारे फाटा के लोग दे रहे और जो कुर्बानी बलूचिस्तान में और जो कुर्बानी जो है कराची वाले लोग दे रहे, क्या वो कम है? क्या मलाला की कुर्बानी इससे ज्यादा है सर? सर मेरा मकसद क्रिटिसाइज करना नहीं है सर, मेरा मकसद है हमें अपना हक दो। हम तालीम हासिल करना चाहते हैं और हम पाकिस्तानी बनना चाहते हैं सर। अच्छा पाकिस्तानी वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के लिए कुछ करके देखा है सर, और हम कुछ करना चाहते हैं सर। मलाला यूसुफ़ज़ई का जो मामला है और जो कबायलियों का मामला है, अब पता नहीं आप कितना मीडिया देखते हैं, मैं मुझे जितने प्रोग्राम चलते हैं, बेतहाशा प्रोग्राम्स हुए हैं जो फाटा में लोग मारे जा रहे हैं, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। ऑब्वियसली आपने तो देख लिया अपनी आंखों से, तो हमारे पास तो कैमरा एक्सेस नहीं वहां पे कि वो दिखाएं कि कबायलियों को मारा गया। मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान की अफवाज के हजारों जवानों ने इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए कुर्बानियां दी हैं, और ये बहुत गलत बात है कि हम इस प्रोपेगेंडा का शिकार हों कि हमारी फौज के लोग या हमारी पुलिस के अफसरान जो दिन रात कुर्बानियां दे रहे हैं उन पे हम तनकीद करें और उनको तनकीद का निशाना बनाएं जो फ्रंट लाइन दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि जिंदा कौमों में एक पुलिस वाला भी वहां पर जब जख्मी हो जाता है, तो जब प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन टाइम होता है तो प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन लीडर अपने पुलिस ऑफिसर को ट्रिब्यूट पे करते हैं कि उन्होंने ये कुर्बानी दी है। तो हमें भी अपने लोगों को ट्रिब्यूट पे करना सीखना चाहिए और